ریڈیو پاکستان خیرپور FM 101 اپنے سننے والوں سے مخاطب ہے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے محمود حسین کا لکھا ہوا خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے، تصور پاکستان سے تکمیل دفاع پاکستان تک۔ یوم تکبیر، 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 یوم تکبیر۔ یہ حقیقت ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض لمحات اتنے منفرد، اہم اور تاریخی ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کی اہمیت اور حیثیت کا مقابلہ کئی صدیاں بھی مل کر نہیں کر سکتی۔ یہ منفرد اور قیمتی لمحات دراصل تاریخ کا وہ حساس موڑ ہوتے ہیں جہاں کوئی قوم اپنے لیے عزت و وقار اور غرور و تمکنت یا ذلت و رسوائی اور علاقائی اور محکومی میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ بزدل، ڈرپوک، ابن الوقت اور غلام ذہنیت کے لوگ ان تاریخ ساز لمحات کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے دل و دماغ کسی چیلنج کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ایسی قوم شاہراہ حیات پر دوسری اقوام سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر ان اقوام کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ قومیں ماضی کی گرد میں کھو کر اور قصہ پارینہ بن کر تاریخ کی بوسیدہ کتابوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جرت مند اور بہادر لوگ تاریخ کے ان نازک لمحات میں ہوش مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے تاریخی فیصلے کرتے ہیں جو قومی وقار اور تحفظ کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ وطن عزیز کی آزادی کا جو خواب برسوں پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہمیں آزاد مملکت پاکستان کی صورت میں 14 اگست 1947 کو نصیب ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو یوم آزادی کے بعد 28 مئی 1998 کا دن اور سہپہر کا وقت پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخ ساز لمحہ ہے جس کے احساس تغافر نے پوری قوم کا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا سر فخر اور خوشی و انبساط سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ عظمت و وقار کا دن آ گیا، عظمت و وقار کا دن کٹ گیا، آخر انتظار کا دن کٹ گیا، آخر انتظار کا دن آ گیا، عظمت و وقار کا دن آ گیا، عظمت و وقار کا دن۔ آج کے روز وہ گلاب کھلا، آج کے روز وہ گلاب کھلا، صبح دم جیسے آفتاب کھلا، رنگ کا نور تھا نکھار کا دن، رنگ کا نور کا نکھار کا دن آ گیا، عظمت و وقار کا دن۔ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب پاکستان نے بلوچستان کے مقام چاغی کے پہاڑی سلسلے راس کو میں زیر زمین 6 ایٹمی دھماکے کر کے عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا، اور 11 مئی 1998 کو یوکران میں 3 اور 13 مئی 1998 کو 2 ایٹمی دھماکوں کے بھارتی ایٹمی ایڈوینچر کا دندان شکن جواب دے کر جنوب مشرق ایشیا میں ہندوستان توسیع پسندانہ عزائم اور خطے میں جوہری بالادستی کے بھارتی منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی 1976 میں پاکستان کے سائنسدانوں نے
کہوٹا لیبارٹری میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دیا اور 1982 تک پاکستانی سائنسدان 90% یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اور پھر بالآخر وہ دن بھی آیا جب قومی اور ملی جذبے سے سرشار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی پوری ٹیم کی انتھک محنت نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف وطنی عزیز کو ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا بلکہ قوم اور مسلح افواج کے مورال کو بھی آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور پوری قوم کے اعصاب سے ہندوستان کی ایٹمی طاقت کے خوف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ان کی ٹیم کے اس عظیم کارنامے کی بدولت آج 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں تحفظ نظریہ پاکستان اور تکمیل دفاع پاکستان کے حوالے سے یوم تکبیر کے نام سے پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی قوت بننے میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور کیا کیا مشکلات ہمارے راستے میں آئیں۔ 1974 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تو اس وقت پاکستان اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو تیزی سے فروغ دے۔ ایٹم بم بنا کر چلانا کوئی ایک دن کی بات نہیں، خاص طور پر جب یہ سارا کام نجی وسائل اور ذرائع سے کرنا مقصود ہو۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت خواہ آپ کے کتنے ہی قریب ہو، کسی بھی قسم کے ایٹمی یا میزائل پروگرام میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ NPT ایٹمی عدم پھیلاؤ اور NTCR جیسے معاہدوں کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ 7 سال کی شب و روز محنت کے بعد مئی 1983 میں پاکستان نے اپنے ایٹم بم کا پہلا کولڈ ٹیسٹ کامیابی سے کر کے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ان 7 سالوں کے دوران یورینیم کی دریافت اور اس کی افزودگی، خاران اور چاغی میں ایٹمی ٹیسٹ سائنس کو مکمل کرنا اور ایٹم بم کو ڈیزائن کر کے بنانے کے وہ سارے مراحل ہیں جن میں سینکڑوں سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی محنت شامل ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ اپنی سلامتی کے لیے، یہ فیصلہ ہے کہ اپنی سلامتی کے لیے دفاع ملک کو مضبوط تر بنائیں گے۔ یہ فیصلہ ہے کہ اپنی سلامتی کے لیے دفاع ملک کو مضبوط تر بنائیں گے۔ جس وقت پاکستان نے ایٹم بم کا کولڈ ٹیسٹ کیا، اس وقت دنیا میں ایٹمی تجربات پر پابندیاں لگانے کی کوششیں تیز کر دی گئی تھیں اور پاکستان حکومت کے لیے ایٹمی ٹیسٹ کرنا بڑے دل گردے کا کام بن گیا تھا۔ 14 مئی 1998 کو ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ کا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو بھی ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے۔ حد الوسع امریکہ کی کوشش تھی کہ پاکستان اپنے ایٹمی دھماکوں کے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس دوران امریکہ نے پاکستان کو ایٹمی تحفظ کی گارنٹی دینے کے علاوہ اربوں ڈالر اقتصادی امداد کے طور پر دینے کا لالچ بھی دیا۔ پاکستان کے تمام قرضے معاف کرنے کا بھی کہا۔ F-16 طیارے جو پاکستان کی ملکیت تھے مگر امریکہ نے روک رکھے تھے، انہیں بھی پاکستان کو دینے کا یقین دلایا۔ مگر حکومت پاکستان نے اس بات کا خوب احساس کر لیا تھا کہ اگر وہ ایٹمی ٹیسٹ نہیں کرتا تو اسے دنیا میں کبھی بھی ایٹمی طاقت بننا نصیب نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیشہ کے لیے بھارتی بالادستی پاکستان کو قبول کرنا پڑے گی۔ تمام تر نفرتوں کے باوجود پاکستانی قوم نے بارہا یہ ثابت کیا کہ وہ ایک باوقار اور غیرت مند قوم ہے اور کسی بھی طرح اپنے ہمسایہ ملک کی چودراہٹ قبول نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حکومت کے ایٹمی دھماکے کرنے کے فیصلے کو پوری قوم نے بھرپور سپورٹ دی۔ 2 مئی 1998 کو اسپیشل پروازوں اور فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ایٹمی ساز و سامان سمیت
ٹیسٹ ٹیم چاغی خاران بلوچستان پہنچا دی گئی۔ ٹیسٹ ٹیم 140 کے لگ بھگ سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چاغی اور خاران میں متعین کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کی سربراہی ڈاکٹر سمر مبارک مند کر رہے تھے، جو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے چاغی اور خاران میں کیے گئے کام کی بیک وقت نگرانی کر رہے تھے۔ 27 مئی 1998 کا دن انتہائی اہم تھا کہ اس دن ایٹم بم نصب کر کے سرنگوں کو بند کرنے کا کام مکمل ہونا تھا۔ یہ کام تقریباً دوپہر کے وقت پاکستانی معماروں نے مکمل کر لیا تھا۔ 28 مئی 1998 کو صبح سویرے ٹیسٹ ٹیم نے نماز فجر چاغی کے پہاڑ کے دامن میں ادا کی اور اللہ کے حضور ٹیسٹ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس کے بعد غیر ضروری سامان اور عملہ سائٹ سے ہٹا لیا گیا اور اسے سائٹ سے ہٹا کر کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ ایٹم بم چلانے والی ٹیم جو 10 سے 12 افراد پر مشتمل تھی، وہ ڈاکٹر سمر مبارک کی قیادت میں سائٹ سے 20 کلومیٹر دور منتقل ہو گئی۔ دوپہر کو 3:16 پر جبکہ پاکستانی فوج کے تمام جوان افسران جو سائٹ کی حفاظت کے لیے مامور تھے، سائٹ سے روانہ کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ پورے ایمان کے ساتھ ٹیم نے بلند کیا اور ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے 20 کلومیٹر کے فاصلے سے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ اور پھر چاغی کے پہاڑوں سے مٹی کا طوفان اٹھتا فوراً دیکھا گیا، کیونکہ نعرہ تکبیر کی فضا چاغی کے پہاڑوں میں گونجنے کے صرف اور صرف 35 سیکنڈ کے بعد کمپیوٹر نے ایٹم بم چلا دیا تھا۔ اس تاریخ ساز موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم جو اس تاریخ ساز کامیابی پر خوشی سے بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یوم تکبیر، 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 یوم تکبیر۔ کامیاب ایٹمی دھماکوں سے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا، اور ایٹمی تجربات نے ملت اسلامیہ پر 5 صدیوں سے جاری جمود کو توڑ کر اسے خواب خرگوش سے بیدار کر دیا۔ آپ نے کہا، پاکستان کا ایٹم بم ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت بھی ہے، جو عہد رفتہ کی عظمت کو واپس لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یوم تکبیر، 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 یوم تکبیر۔ یوم تکبیر کے حوالے سے خصوصی فیچر آپ نے سنا، تصور پاکستان سے تکمیل دفاع پاکستان تک۔ تحریر محمود حسین، راوی احسن رانا اور ارم کنول، ریکارڈنگ انجینئر سید بشارت حسین، پروڈیوسر ظفر علی شاد، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔ یوم تکبیر، 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 یوم تکبیر۔